ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، کیا دیکھتے نہیں ہم نے 7 آسمان کیسے سجائے؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے تمہاری راتوں کو روشن رکھنے کے لیے ہم نے چاند بنایا ہے، اور تمہارے دنوں کو روشن رکھنے کے لیے ہم نے سورج بنایا ہے. وہ رات کو نوکری دیتا ہے، یہ دن کو نوکری دیتا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. اس نے تمہاری غذا کے لیے دھرتی سے پودے اگائے، تمہیں رزق پہنچایا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. زمین کو ہم نے تمہارے لیے قالین بنایا، بچھونا بنایا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر ہم نے تمہیں زندگی کے سفر کے لیے رفاقتیں عطا فرمائیں. تنہائی تو تمہیں گھائل کر دیتی، تنہائی تو بس میری زینت، میرا زیور، میری پہچان، میری سب کے بغیر نبھ سکتی ہے، تمہاری نہیں نبھ سکتی. میں نے تمہارے لیے رفاقتیں عطا فرمائیں، رفاقتیں بنائی. نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا، دنوں کو ہم نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا. 7 آسمان سجائے تمہارے لیے، سورج بنایا، چاند بنایا. تمہارے نمکین اور کھاری پانیوں کو سمندروں سے اٹھایا، بلندیوں پہ لے جا کر اپنے کارخانہ قدرت میں اسے ٹھنڈا اور میٹھا بنا کے بھاپ بنایا، پھر بادلوں کی صورت میں رواں دواں کر دیا. جب تم طلب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو، جب تمہاری زمینیں خشک اور فصل سوکھنے لگتی ہے، تم طلب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو، میں تانا بھی نہیں دیتا، تمہارا دامن ابر کرم سے بھر دیتا ہوں. میرے پاس جتنی استعداد تھی وہ میں اس کو سمجھاتا چلا گیا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ وداؤٹ اینی ریئیکشن،
کسی رد عمل کے بغیر وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام بھی کرتا رہا. جہاز کبھی کسی پرزے کو ہاتھ لگائے, کبھی کسی کو. میں نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان اور گردش لیل و نہار میں اہل نظر کے لیے نشانیاں ہیں اور دلائل. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں براہین ہیں, دلائل ہیں اہل نظر کے لیے. قرآن سے پوچھئے اہل نظر کس کو کہتے ہیں, اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے بتایا الذین یذکرون اللہ, دانشور وہ ہیں, اولو الالباب وہ ہیں, اہل نظر وہ ہیں جن کی زبانیں اس کی یاد میں زمزمہ سنج رہتی ہیں, جو زندگی کے شب و روز میں کبھی اس کو نہیں بھولتے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اسے یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھ سے یورپ ہی میں ایک نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے, عربی نوجوان. میں کیا بولوں یہ کیا ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ تسبیح ہے, اس لیے کہ مجھے اس کے سوال سے پتہ چل گیا یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. اس بڑے تیزی کے ساتھ کہتا ہے کیا ہے یہ ہاتھ کے ہاتھ. میں نے کہا مذکرہ ہے. کہتا مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے. کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے تو اپنے محسن اعظم پہ درود بھیجتا ہوں. مذکرہ ہے. اب اس نے کراس کوشچن کیا, رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی. پوچھنا یہی چاہتا تھا, اصل میں پوچھنا یہی چاہتا تھا, رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی. میں نے کہا وہ بھولے کب سے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی. تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, علامہ سید عبد المجید شاہ ندیم. بھائی یہ تو ان کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں. یہ ان کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں. اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں, اتنا یاد کرتے ہیں, کائنات کی ہر شے اسے یاد کر رہی ہے. سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. تمہیں ان کا انداز, ان کا نطق, ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. کائنات کی ہر چیز اسے یاد کر رہی ہے, لیکن ایک یاد کرنے والا ایسا ہے. یوں تو ہر چیز اسے یاد رکھتی ہے, ایک یاد کرنے والا ایسا ہے, ایک ذکر کرنے والا ایسا ہے, ایک تسبیح کرنے والا ایسا بھی ہے, ایک عبادت کرنے والا ایسا ہے. اس نے اتنا یاد کیا, اس نے اتنا ذکر کیا, اس نے اتنی عبادت کی کہ خود اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا.
قم اللیل الا قلیلا، ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میرے محبوب، ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے ذکر و عبادت میں، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، گریبان تر ہو جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا ہے، پوری رات ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہاں ذرا اختصار ہے، سورہ بقرہ میں تفصیل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جب آسمان کی بلندیوں کو دیکھو گے، جب زمین کی وسعتوں پہ نظر ڈالو گے، جب پانی پہ کشتیاں جہاز تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب بارش کی صورت میں بلندیوں سے پانی برسے گا، جب کرۂ ارض پر کچھ چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ تیرنے والے، کچھ اڑنے والے جانوروں کو دیکھو گے، کبھی سرسر کبھی صبا بن کر جب ہوائیں چلیں گی، جب آسمان کے دامن میں بادلوں کے قافلے رواں دواں دیکھو گے تو میں ضرور یاد آؤں گا، ضرور یاد آؤں گا۔ کیسے اگنور کرو گے؟ نہیں کر سکو گے نظر انداز۔ صحیفہ کائنات کا ہر نقش میری یاد دلائے گا، بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول پاؤ گے، بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول پاؤ گے۔ دنیا کا ہر تعلق، دنیا کا ہر رشتہ تم سے دور جا سکتا ہے، لیکن میرا لطف و کرم تم سے کیسے دور جائے؟ میں تمہارے قریب، تم میرے قریب، نہیں بھول پاؤ گے۔ فرمایا لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ۔ وہ تو غیر مسلم تھا نا، اس کے لیے تو مجھے ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اب آپ تو اپنی برادری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ تو قرآن آپ کے دل میں بھی ہے، آپ کی الماریوں میں بھی ہے، آپ کے نگاہوں میں بھی ہے۔ آپ کے سامنے اب کیا میں وقت ضائع کروں؟ ترجمہ تو الحمدللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں، بلکہ
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جانور بنائے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں گوشت کھلاتے ہیں، کچھ تمہارے ڈیروں میں پنجروں میں ساری زندگی قید تنہائی میں گزار کر مر جاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ذرا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں کتب خانوں لائبریریوں میں جانے کی اگر فرصت نہیں، کتب خانوں لائبریریوں میں جانے کا اگر اتفاق نہیں ملا تو بس نظر چاہیے، دودھ کا گلاس بھی دائی ہے، دائی، دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے، پینے سے ایک لمحہ پہلے بس سوچ لیجئے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، یہ بھی بتائے گا۔ دودھ کا گلاس بھی تجھے سچائی کی معرفت عطا کرے گا۔ بکری کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، فضلہ متعفن اور بدبودار، یہ دودھ انہی مراحل سے گزر کے آیا ہے، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے، غلیظ چیزوں میں سے لبنن لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، آپ نے یاد رکھا، لیکن کچھ نے یاد نہیں رکھا، اور میں نے آخرت تک کا وعدہ لے رکھا ہے آپ سے انشاءاللہ۔ سیاہ رنگ کی بھینس سے سفید دودھ پلانے والا کون ہے؟ متعفن فضلے اور سرخ خون میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ ہی پہ اللہ، ہی پہ زور دیجئے۔ عجم بیمار ہو گیا، بہت ساری مارکیٹیں کھل گئیں، کہتے ہیں اللہ بھی اور ہم بھی۔ منفی چیزوں میں سے مثبت نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہی پہ زور دینا، دائیں بائیں دیکھ کے، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، مگر پیار سے، ہاں بھائی چارے سے، محبت سے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں سختی نہ، ڈاکٹر کو، معالج کو شفیق ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، کوئی مریض آئے حکیم صاحب کے پاس اور حکیم صاحب نبض دیکھے، اس کو 4-5
104-105 کے ٹمپریچر پہ بخار ہو، دہک رہا ہو، اٹھا کے تھپڑ لگائے، اتنا شدید بخار ہے تجھے ہوا کیوں؟ انشاءاللہ یہ آخری مریض ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، وہ پورے پنو عاقل میں اعلان کرے گا اس مصیبت کے دواخانے میں نہ جانا، مر جانا، اس سے علاج نہ کرانا، یہ تو کھال اتارتا ہے۔ معالج کو شفیق ہونا چاہیے، معالج کو مہربان ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے۔ آج اگر بات بگڑی ہے تو اس میں بہت سارا حصہ سختی اور شدت کا بھی ہے۔ بات بگڑی ہے تو سختی اور شدت۔ میں اہل نظر کے سامنے کہتا ہوں، اسلام دین جذبات نہیں، دین اعتدال ہے۔ جذبات ضرور انسان کی زندگی کا خاصہ ہے، حصہ ہے، لیکن اسلام ہی کی تو یہ خوبی ہے کہ اس نے انسانی جذبات کو وحی کے اصولوں کا پابند کر